لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سال میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ثواب ہے۔ پیارے ناظرین، اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ محترم سامعین، مفسرین کرام سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ محترم سامعین، حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ناظرین، تفسیر عزیزی میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر اموری دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔
محترم سامعین، امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط جنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ ناظرین، جب کفار نے دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد مال دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ ناظرین، اس بے وفا عورت نے ایسا ہی کیا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ ناظرین، پھر اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ اس بے وفا عورت نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بات رفع دفع ہو گئی۔ ناظرین، وہ بے وفا عورت پھر دوسرے موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک بار پھر جب وہ سو گئے اور ان پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا اور پھر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ ناظرین، بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ میرے پیارے ناظرین، اسی دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ حضرت نے جیسے ہی یہ کلام کہا کہ میرے سر کے بال۔ ناظرین، وہ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ پیارے ناظرین، اس عورت کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ پھر آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی لمبائی زمین تک تھی۔ پیارے ناظرین، یہ اگلی امت کے بزرگ تھے جن کی زلف مبارک اتنی لمبی تھی مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان اور پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہیں۔ ناظرین، کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ اس دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست اس بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ پیارے ناظرین، ان کفاروں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی۔ وہ تھوڑا سا ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب
ہلاک و برباد ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ میرے پیارے ناظرین، یقیناً عورت کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے شریک حیات کو ہر ایک بات سے آگاہی کریں، لیکن کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے اہم راز ہوتے ہیں جو کہ عورت کو نہیں بتانا چاہیے۔ ناظرین، اس بیان سے ہم لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا بیان یہیں تک۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دیں۔ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔